الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، اس پرفتن دور کے اندر اہل سنت و جماعت کے اسٹیجوں پر بہت سارے خطباء اور بہت سارے واعظین ایسے پائے جاتے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے اسٹیج پر بیٹھ کر سادہ سنی مسلمانوں کے سامنے موضوع یعنی جھوٹی قسم کی روایات بیان کرتے ہیں اور ان روایات کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں، اور ان کی نسبت واعظین اور خطباء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا اہل بیت اطہار کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ کے ولیوں کی طرف بھی ایسی جھوٹی باتیں منسوب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں اللہ کے ولی کا فرمان ان کا قول ہے۔ اور اس کا نقصان پھر آگے یہ ہو رہا ہے کہ ان جھوٹی روایات کو سن کے سادہ سنی مسلمان جو ہیں دن با دن ان کے عقیدے میں کمزوری آ رہی ہے۔ تو اس لیے سامعین، آپ کے سامنے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹی روایات بیان کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اس کا وبال کتنا بڑا ہے۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور یہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدن، کہ جو بندہ جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات کر کے اس کو میری طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس بندے کو چاہیے جس نے جھوٹ میری طرف منسوب کیا کہ وہ بندہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ تو اس سے سامعین و ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی اس گناہ کی سزا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ، آپ کا فرمان فتاوی رضویہ شریف سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اعلی حضرت رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، روایات موضوعہ پڑھنا بھی حرام، سننا بھی حرام ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں موضوع یعنی جھوٹی روایات کا پڑھنا بھی حرام ہے اور ان روایات کو سننا بھی حرام ہے، اور فرماتے ہیں ایسی مجالس سے اللہ عز و جل اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال ناراض ہیں، یعنی ایسی محفل جس محفل کے اندر خطیب جھوٹی روایات بیان کرے، فرماتے ہیں ایسی محفل سے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کمال ناراض ہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے۔ اور فرماتے ہیں ایسی مجالس اور ان کا پڑھنے والا اور اس حال سے آگاہی پا کر بھی حاضر ہونے والا سب مستحق عذاب الہی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ جتنے حاضرین ہیں سب وبال شدید میں جدا جدا گرفتار ہیں، اور ان سب کے وبال کے برابر اس پڑھنے والے پر وبال ہے، اور خود اس کا اپنا گناہ اس پر علاوہ اور ان حاضرین و قاری سب کے برابر ایسی مجلس کے بانی پر ہے۔ اعلی حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی محفل منعقد کرنے والا جو بندہ جو ایسے کسی بندے کو بلائے جو جھوٹی روایات بیان کرے لوگوں کے سامنے، فرماتے ہیں وہ جھوٹی روایات بیان کرنے والا جتنا اس کو گناہ ہوا اور جتنے سننے والے ہیں ان کو جتنا گناہ ہوا، ان سب کا گناہ جو ہے ایسی محفل کو منعقد کرنے والے اس پر ان سب کا گناہ ہوگا۔ تو
اس لیے میں عوام اہل سنت سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی محفل کا ارادہ کریں، محفل کروانے کا، تو جو بھی خطیب آپ اپنی محفل کے اندر بلائیں اس سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ نے جو بھی روایت بیان کرنی ہے ہو سکے تو وہ کتابیں ساتھ لے کے آئے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو آپ اس خطیب سے یہ مطالبہ کریں کہ اگر ایسا ممکن نہیں، اگر آپ کتابیں نہیں لا سکتے تو کم از کم جو بھی آپ نے بیان کرنا ہے، جو بھی روایات آپ نے بیان کرنی ہیں، ان کو باحوالہ آپ بیان کریں تاکہ محفل کی برکات اور ثواب جو ہے وہ پورا ہمیں حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی میں ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں۔